السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار احمد اور میں آپ کو خوشامد کہتا ہوں اپنے روزانہ کے پوڈ کاسٹ آج کی مغربی دہشت گردی میں، جہاں پہ ہم جائزہ لیتے ہیں دن بھر میں رونما ہونے والے مغربی استعماریت، دہشت گردی اور منافقت کے واقعات کا۔ آج کی جو پہلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اس کا تعلق غزہ سے، کہ اب ایران اور اسرائیل کی جنگ بندی ہو ہی گئی ہے، تو اس کے نتیجے میں اب دنیا کی توجہ واپس سے غزہ کی جانب آ رہی ہے۔ آج حماس کے جو القسام بریگیڈ ہے، جو ان کا جہادی ونگ ہے، اس نے آج ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو اپنی ایک اپلوڈ کری ہے، جہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ میدان جنگ میں ایک ان کا جہادی ایک اسرائیلی ٹینک کے اوپر چڑھتا ہے، اس کے کھلے ہوئے ڈھکن میں اپنا بم پھینکتا ہے، وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں 7 اسرائیلی فوجی جلس کے جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اسرائیل کی فوج کا ایک بڑا نقصان ہے، ایک کافی عرصے کے بعد ہمارے سرخیوں میں نظر آیا ہے کہ کوئی اسرائیلی فوجی لڑائی کے اندر مرا ہے۔ عموماً طور پہ کوئی نہ کوئی زخمی ہونے کی خبر آتی ہیں، لیکن ابھی جو اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی تھی، اس میں تو کوئی ایک خبر نہیں آئی، ایک سرخی بھی نہیں ہے کہ کوئی اسرائیلی فوجی زخمی ہوا ہو یا مرا ہوا ہو۔ تو یہ پہلا حملہ ہے، آپ اس کی فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو اسرائیلی فوج پہلے سے ہی غزہ کے اندر موجود ہے، وہ اس خبر کو سنتے ہیں، وہ ایک درندگی میں آ جاتے ہیں اپنے، کہ وہاں پہ 78 فلسطینیوں کو وہ شہید کر دیتے ہیں، جن میں سے 33 لوگ وہ تھے جو کہ امدادی گیمز کے باہر کھڑے ہوئے تھے، جو غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کا جو نام نہاد کیمپ چل رہا ہے اس کے اوپر اس پہ انتظار کر رہے تھے، جہاں پہ ان کو گھٹنے ٹیک کے ان کو زمین پہ رنگواتے ہوئے ان کو بلایا جاتا ہے کہ آ کے کھانا لو ہم سے۔ تو اب یہ ایک پہلی سرخی تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غزہ کے حالات پھر سے خراب ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ جو اگلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، یہ ایک انسانی وحشیت کی ہے، ایک انسانی درندگی کی ہے، اور ایک مغربی منافقت کی ہے، کہ اب روس کا جو دارالحکومت ہے ماسکو، اس کا ایک جو سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے، اس کے اندر ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک یہودی انسان، ایک یہودی آدمی ایک 2 سالہ ایک چھوٹے سے ایرانی بچے کے پاس جاتا ہے، اس کے آگے پیچھے ارد گرد کھڑا رہتا ہے، اس کو تاکتا ہے، اور پھر اچانک سے، کہ کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا، کہ اس کو بچے کو اٹھا کے زمین پہ اتنی زور سے پٹکتا ہے کہ اس بچے کی کھوپڑی ٹوٹ جاتی ہے، اس بچے کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ مغربی میڈیا اور مغربی دنیا اس بات کو چھپا رہے ہیں کہ اس انسان کا تعلق اسرائیل سے، اس انسان کا تعلق ایک صہیونی یہودی ہے یہ، اور اس بات کا اندیہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو انسان ہے، یہ جو درندہ ہے، یہ اب ایران سے اب بدلہ لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی جو جنگ کا اختتام ہوا ہے ایران اور اسرائیل کا، اس میں یہ ایک حصہ بننا چاہ رہا تھا، کہ اس نے دیکھا کہ ایک مسلمان بچہ ہے، ایک ایرانی بچہ ہے، کیوں نہ میں اس کو بیٹھے بیٹھائے چلتے چلاتے قتل کر دوں۔ مغربی منافقت کی آپ یہ اونچی اڑان دیکھیں کہ کوئی بھی مغربی میڈیا کا آؤٹلیٹ یہ نہیں بتاتا کہ اس بندے کا تعلق کس ملک سے ہے اور کس مذہب سے ہے، اور اسے سوشل میڈیا پہ ہی پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کا تعلق اسرائیل سے ہے، اس بندے کا تعلق اسرائیلی یہودی صہیونیت سے ہے۔ اور اگر آپ آئینے کا دوسرا رخ دیکھتے تو یہی مغربی میڈیا ابھی چیخ چیخ کے پاگل ہوا ہوا ہوتا، کہ اگر اس درندے کی جگہ پہ کوئی ایک مسلمان آدمی ہوتا اور ایک یہ یہودی بچہ ہوتا، اس کو اٹھا کے پھینکا جاتا۔ تو جب تک اسرائیل کے نیریٹو میں کچھ، اسرائیل کے بیانیے میں کچھ نہیں آتا، تو مغربی میڈیا اس کو شو نہیں کرتا۔ اس کے نتیجے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹویٹر کے جو سوشل میڈیا ہے، اسرائیلی سوشل میڈیا، اس کے اوپر یہ جھوٹی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ دیکھو، یہ ایک فلسطینی آدمی ہے، اس نے ایک یہودی بچے کو دیکھا اور اس یہودی بچے کو اٹھا کے قتل کرنے کی کوشش کری۔ تو سفاکیت کی آپ یہ حد یہ دیکھیں کہ اس ویڈیو کی صرف ایک تصویر دکھائی جاتی ہے، اس ویڈیو میں آگے جا کے جو اس کی ایران سے آئی ہوئی اس کی اماں ہے، جو کہ حجاب پہنی ہوئی تھی، جو کہ ہر طریقے سے مسلمان تھی دکھنے والی، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس بچے کی تصویر اس طرح سے جھوٹ موڑ کے پیش کی جاتی ہے کہ یہ دیکھو مسلمان اور فلسطینی لوگ یہ کتنے درندے ہوتے ہیں، اور یہ یہودیوں کو کس طرح سے قتل کر رہے ہیں۔ اس حملے کے بعد اس وحشی درندے کو جو ماسکو کی پولیس اپنے حراست میں لے لیتی ہے، اس کے ساتھ تفتیش شروع ہوتی ہے، تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا تعلق بیلاروس سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق اب سوشل میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو گفتگو کی ہو رہی ہے کہ اس کا تعلق اسرائیل سے بھی ہے۔ یہ 31 سالہ بندہ ہے، یہ نیوکلیر پاور پلانٹس میں کام کرتا ہے، اس کا نام ولیڈیمیر وکٹوو ہے، اور جب اس سے تفتیش کی جاتی ہے ماسکو کے پولیس کی جانب سے، تو یہ بتاتا ہے، یہ اعتراف کر لیتا ہے کہ میں نے ایک بچے کو قتل کرنے کی کوشش کری، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بولتا ہے کہ میں اس کے نشے میں تھا، اور نشے کی وجہ سے میں نے، نشے کی حالت میں یہ حملہ کرا میں نے۔ لیکن اگر آپ اس کا رویہ دیکھیں، اس کی آنکھوں کو دیکھیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی نشہ حاوی نہیں تھا۔ اس بندے نے جان بوجھ کے اپنے پورے ہوش و حواس میں اس بچے کے اوپر قتل کرنے کی کوشش کری ہے۔
اب جو پولیس بول رہی ہے وہاں کی، تو اس کا یہ الزام قتل ہے، اس کے اوپر کم سے کم 10 سال کی قید آتی ہے۔ اب مزید اس کیس کو ہم فالو کریں گے اور آپ کے سامنے خبریں پیش کریں گے۔ آج کی جو اگلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ نیدرلینڈس کے اندر ایک نیٹو کا سمٹ ہوا ہے۔ وہاں پہ جو نیٹو کے سیکریٹری جنرل ہیں مارک روٹے، انہوں نے ایک عجیب ایک بے اخلاقی سا ایک بیان دیا ہے کہ انہوں نے ایک ٹرمپ کو ڈیڈی کہا ہے اپنا، وہ بھی اس وقت کہ جب ٹرمپ جو ہیں اسرائیل اور ایران کے جو جنگ بندی ہوئی ہے ان کو ایک ایران پہ بھی اور اسرائیل پہ بھی گالیوں کی بارش کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دونوں ریاستیں اتنی دیر سے لڑ رہی ہیں، اتنے عرصے سے لڑ رہی ہیں کہ ان کو نہیں پتہ کہ وہ اب کر کیا رہے ہیں۔ تو یہ جو نیٹو کے سیکریٹری جنرل ہیں مارک روٹے، انہوں نے ہنس کر جواب دیا کہ ڈیڈی کو کبھی کبھی سخت الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں، کہ گویا لاشوں کے اوپر اب کھلکھلانا اب ایک مقبول ایک مغربی سیاست ہے۔ اسی ڈیڈی نے تہران کے قریب 3 جو جوہری تنصیبات تھے ان پہ حملہ کرنے کا حکم دیا، اور نیٹو سے یہ بھی کہا کہ اب ہر جو یہ ریاست اب نیٹو کا حصہ ہے، اس کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جو اخراجات ہیں عسکری ساز و سامان پہ، اس کو 2% سے بڑھا کے 5% کر دیا جائے۔ کہ مغربی جو ایجنسی ہے ریوٹرز، اس نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اب تمام نیٹو کنٹریز اپنی جو دفاعی اخراجات ہیں یعنی کہ عسکری ساز و سامان پہ جو خرچہ کرتے ہیں وہ سالانہ طور پہ 2% سے بڑھا کے اب 5% کر دیں گے۔ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغربی میڈیا دنیا میں ایک بڑا ایک دوبارہ سے پیوٹ آ رہا ہے کہ ہر ملک ان کا بڑے تعداد میں عسکری ساز و سامان جمع کرنا شروع کر رہا ہے، اور دوبارہ سے وہی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ ان عسکری ساز و سامان جب ان کے ہاتھ میں آئے گا تو ان کے ہاتھوں میں کھجلی بھی ہوگی کہ اب ہم کہاں حملہ کریں اس سے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نیٹو سمٹ میں ہمیں اس بات کی بھی تصدیق ملی ہے کہ یوکرین کے صدر ولیڈیمیر زیلنسکی نے جو امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے ساتھ ایک ملاقات کری ہے۔ کچھ 50 منٹ لمبی یہ ملاقات تھی۔ اب آپ کو یاد ہو کہ کچھ مہینوں پہلے بھی ان کی جب ملاقات ہوئی تھی تو ان کو وائٹ ہاؤس میں بلایا تھا ولیڈیمیر زیلنسکی کو، اور ان کو بے عزت کیا گیا تھا، ان کو اتنا مذاق اڑایا گیا تھا امریکی قوم کی جانب سے کہ تم تو شکریہ ادا تک نہیں کرتے، تم تو ہمارے کپڑے نہیں پہنتے، تم تو سوٹ تک پہن کے نہیں آئے، تو ہم تمہاری مدد کیوں کریں۔ یہ ایک نظریہ ہے، ایک تسلسل ہے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ مغربی میڈیا اور مغربی دنیا کسی بھی طریقے سے کوئی ذمہ دار نظر نہیں آ رہے، وہ کوئی سیریس نظر نہیں آ رہے کہ وہ یوکرین میں کوئی جنگ بندی چاہتے ہیں بھی یا نہیں چاہتے۔ اب ہم نے دیکھا کہ نیٹو نے اب یہ بول دیا کہ ہم 2% سے 5% اپنے ڈیفنس کے اخراجات کو لے کے جا رہے ہیں، یعنی کہ جو پورا جو یورپ کا کانٹیننٹ ہے وہ جنگ کی جانب بڑھ رہا ہے، وہاں پہ فوجی ساز و سامان خریدا جائے گا اور بڑے تعداد میں اپنے فوجوں کو بڑھایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نیٹو کے سیکرٹری جنرل ہیں مارک روٹے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ روس بیسکلی مغربی دنیا کو ڈرانے اور دھمکانے کا جو ان کے شروع سے ایک عادت ہے وہ یہی ہے کہ ابھی بھی یہی بات چل رہی ہے کہ روس اب بڑی تعداد میں اپنی فوجوں کو جمع کر رہا ہے، ایک بڑا خرچہ کر رہا ہے، اپنی ٹینکس خرید رہا ہے اور ہوائی جہاز بنا رہا ہے اپنے، اور چائنا سے ٹیکنالوجی لے رہا ہے اور نارتھ کوریا سے اور ایران سے ہتھیار اٹھا رہا ہے۔ تو ایک یہ پورا ایک ڈھونگ نچایا جا رہا ہے کہ ہم کس طرح یورپ کے اندر جنگ کو بڑھائیں، اور کس طرح ہمیں ایک وجہ ملے کہ ہم بولیں کہ یہ یوکرین میں جو 69 لوگ مر رہے ہیں ان کے لیے کوئی جنگ بندی نہ کریں، بلکہ ہم یہ کوشش کریں کہ کس طرح اس جنگ کو اور بڑھاوا ملے اور کس طرح ہماری کی جو عسکری انڈسٹریز ہیں ان کے اندر اور آمدنی بننا شروع ہو۔ اسرائیل اور ایران کی جنگ شروع ہونے سے پہلے جو پچھلے کئی سالوں سے ایک مغربی ڈرامہ چلتا ہوا آ رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے، یہ جو IAEA، یہ ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جس کا کام ہے دنیا بھر میں جو جوہری تنصیبات ہیں ان پر نظر رکھنا کہ کوئی بھی ملک جوہری ہتھیار نہ بنا رہا ہو۔ اب پچھلے کئی سالوں سے ایران نے مکمل طور پر اس ایجنسی کی جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کری ہیں۔ وہ بولتے ہیں کہ کبھی ہمیں چھپ چھپ کے انسپیکشن کرنا ہے، اچانک سے انسپیکشن کرنا ہے تو جب ان کو کرنے دیتے تھے، ان کو سروینس کے لیے کیمرہ لگا کے دیے ہوئے تھے، اور ہر کچھ مہینوں کے بعد، ہر ایک سال کے بعد ان کا ریویو ہوتا تھا، اور ایک بات کو اس بات کو پکا کرایا جاتا تھا کہ ایران کسی بھی قسم کا کوئی جوہری ہتھیار نہیں بناتا۔ اب جو موقف رہا ہے ایرانی حکومت کا وہ شروع سے یہی رہا ہے کہ ہم جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہتے، بلکہ ہم جوہری صلاحیتوں سے بجلی بنانا چاہتے ہیں۔ تو اب ایک بین الاقوامی میڈیا پہ یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اب یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے اپنا کام پورا نہیں کرا، اور انہوں نے شاید یہ ایک اندیہ دیا جا رہا ہے کہ ایران کو انہوں نے ہتھیار بنانے دیا، اب جو اسرائیل ہے اور جو امریکہ ہے ان کو زبردستی حملہ کرنا پڑا کیونکہ یہ جو بین الاقوامی تنظیم ہے یہ فیل ہو گئی۔ لیکن کبھی مغربی دنیا میں اس بات کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا، یہ جو انہوں نے بین الاقوامی تنظیم بنائی ہوئی ہے دنیا بھر میں جوہری صلاحیتوں پہ چیک رکھنے کے لیے، اس میں
کبھی کوئی اسرائیل کے خلاف کوئی الزام نہیں لگایا، اسرائیل کے خلاف کوئی چو نہیں بولا جاتا، جبکہ ایک ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اسرائیل کے خود کے پاس جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ اسرائیل نے اب تک یہ نہیں بتایا، یہ اقرار نہیں کرا دنیا کے سے کہ ہمارے پاس جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ اور یہ جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے، جس کا کام ہے یہ بتانا کہ بھائی کسی ملک کے پاس جوہری ہتھیار ہے یا نہیں ہے، وہ اسرائیل کے خلاف کبھی آ کے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتا، اسرائیل کے خلاف کبھی آ کے کوئی بات نہیں کیا جاتا۔ تو ہم یہ اس بات سے ایک سبق لے سکتے ہیں کہ یہ جو بین الاقوامی جو ساری تنظیمیں ہوتی ہیں، چاہے اس میں اقوام متحدہ ہو، چاہے یہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ہو یا IMF ہو، یہ صرف اور صرف ایک مغربی امپیریلزم کے یہ ٹولز ہیں، مغربی انسلمس کے یہ ساز و سامان ہے۔ وہ یہ صرف ملکوں کو جھکانے کے لیے کام آتے ہیں، ان کا کام کسی عدل و انصاف کے سوچوں پہ نہیں بنا ہوا۔ آج کی جو آخری سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ امریکہ کے مقامی سیاست سے، کہ جس طرح ہر رات ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے ایک سفید بام ایک شخصیت اپنا لی ہے اپنی، کہ اگر امریکہ میں بسنے والا ہر وہ انسان جو گوری نسل کا نہیں ہے اس کو وہاں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، اور ایک روش بنائی جا رہی ہے کہ یہ جو امریکی سرزمین ہے یہ صرف گورے لوگوں کے لیے، یہ صرف یورپ کے آئے ہوئے لوگوں کے لیے، یہ جو گورے خاندانوں میں پیدا ہوئے لوگ ہیں صرف ان کے لیے ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم ہر آئے دن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب اس نئی جگہ پہ ایک نیا ڈیٹینشن سینٹر کھول رہے ہیں، اب ایک نیا ڈیٹینشن سینٹر کھول رہے ہیں، تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ امریکی ریاست فلوریڈا میں ان کے ساتھ جنوب میں ایک ایور گلیڈس نیشنل پارک ہے، جو کہ بیسکلی ایک بہت بڑا جنگل ہے، جہاں پہ ایک بڑے پیمانے پہ جانا جاتا ہے کہ وہاں پہ مگرمچھ رہتے ہیں۔ تو اس کے بیچ میں انہوں نے اب اچانک سے فیصلہ لیا ہے کہ ہم یہاں پہ ایک ڈیٹینشن سینٹر کھول رہے ہیں، جولائی کے پہلے ہفتے میں اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا، جولائی کے آخر تک۔ اس کے اندر یہ جو دنیا بھر سے کالے اور یہ جو بدرنگی لوگ آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، جو کہ گورے نہیں ہیں، ہم ان کو یہاں پہ جمع کریں گے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ہم ان کو ملک سے کہاں بے دخل کرتے ہیں۔ تو اب اس کے خلاف فلوریڈا میں جو ان کی ایکٹیوسٹ گروپس ہیں وہ اس کے خلاف کافی آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ یہ بے انسانی اور وحشیانہ ان کے ساتھ سلوک ہونے والا ہے ان بیچارے لوگوں کے ساتھ، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں امریکہ میں گزاری ہیں، جنہوں نے ہمیشہ امریکی ریاست کی عزت کری ہے، لیکن ان کی رنگت کی وجہ سے اب ان کو نکالا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسا جیل بنایا جا رہا ہے جس کے آگے پیچھے بنانے والے خود بول رہے ہیں کہ ہمیں اتنا کوئی فکر نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم کسی کو لائیں اور یہاں سے بھاگ جائے، کیونکہ یہ اتنا دور دراز ایک یہ نیشنل پارک کے اندر انہوں نے ایک سینٹر بنایا کہ کوئی انسان یہاں سے بھاگنے کی بھی کوشش کرے تو راستے میں اس کو مگرمچھ ہی کاٹ کے کھا جائیں گے۔ اور بس ایک روش ہے کہ مغربی دہشت گردی اب کس طرح کام کرتی ہے۔ یہاں پہ میں اپنے پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتا ہوں، امید ہے آپ کو میرا کام پسند آیا ہو۔ اگر آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔